بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ النبی الکریم الامین مخبرا وامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور بارگاہ امام الانبیاء و رسول ختم المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض رکاب معطی منعم قسم قیم ولی والی علی عالی کاشف الکرب رافع الرتب معین کافی حفیظ وافی عفو عافی غفور جمیل وہاب غنی کریم عزیز خلیفہ مطلق حضرت رب مالک الناس دیان العرب ولی الفضل جلی الافضال رفیع المثل ممتن الامثال حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، چونکہ ماہ رمضان المبارک رواں دواں ہے، آج کا میرا موضوع نماز تراویح کے متعلق ہے۔ حضرات محترم ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز تراویح پڑھائی اور لوگوں نے آپ کی اقتداء میں نماز تراویح پڑھی۔ دوسرے روز پھر آپ نے نماز تراویح پڑھائی تو لوگ زیادہ جمع ہو گئے، اور تیسرے یا چوتھے روز لوگ جمع ہوئے لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہ لائے۔ پھر جب صبح ہوئی یعنی سحری کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ میں تمہارے ذوق و شوق کا مشاہدہ کرتا رہا، لیکن اس وجہ سے نہ آیا کہ کہیں یہ تم پر فرض نہ ہو جائے، یعنی پابندی کرنے کی وجہ سے یہ نماز تم پر فرض نہ ہو جائے۔ یہ واقعہ ماہ رمضان میں پیش آیا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں نماز تراویح ادا کرتے اور صحابہ اکرام بغیر جماعت کے نماز تراویح علیحدہ علیحدہ ادا کرتے۔ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خیال کیا کہ جو کچھ فرض ہونا تھا وہ تو حضور کی ظاہری حیات مبارکہ میں فرض ہو چکا، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا پسند فرماتے تھے، اس لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے حضرت ابی بن کعب کی امامت میں لوگوں کو جمع کیا اور پھر سے نماز تراویح جماعت کے ساتھ شروع کی۔ حضرات محترم سیدنا عمر فاروق کے دور خلافت میں نماز تراویح 20 رکعت پڑھی جاتی تھی۔ حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سنن کبریٰ بہقی میں ہے، حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی رسول ہیں فرماتے ہیں، کننا نقوم فی زمانی عمر ابن خطاب ب20 رکعتن، کہ ہم پڑھا کرتے تھے نماز تراویح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 20 رکعت۔ اس روایت کو شارح بخاری علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری میں اور شارح مشکات علامہ علی قاری مکی نے مرقات المفاتیح میں
اور علامہ جلالالدین سیوطی رحمتullah علیہ نے الحاوی للفتاوی میں، اور امام شہاب الدین زرقانی نے شرح زرقانی علی المواہب میں اس کو صحیح سند قرار دیا ہے۔ اور حضرات محترم یہی نہیں بلکہ عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب نجدی لکھتے ہیں کہ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں جمع کیا تو اس وقت ان کی نماز تراویح کی تعداد 20 رکعت تھی۔ اور پھر حضرات محترم حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں بھی نماز تراویح 20 رکعت پڑھی جاتی تھی۔ حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے، اور یہ کہا کہ وہ 100 آیتوں والی صورتیں پڑھتے تھے، اور فرمایا کہ حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں بھی ایسا ہی تھا، اور طویل قیام کی شدت کی وجہ سے لوگ اپنی لاٹھیوں پر ٹیک لگایا کرتے تھے۔ اس روایت کو بھی شارح بخاری علامہ بدر الدین آئینی اور شارح مسلم امام نووی نے اس روایت کو صحیح سند قرار دیا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ شیر خدا حیدر کرار حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں بھی نماز تراویح 20 رکعت پڑھی جاتی تھی۔ امام بخاری و مسلم کے دادا استاذ محدث ابن ابی شیبہ نے مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت ابو الحسنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں بے شک رمضان کریم میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو 20 رکعت تراویح پڑھنے کا حکم دیا، اور حضرات محترم اس پر صحابہ اکرام کا اجماع تھا کہ تراویح کی رکعت 20 ہے۔ علامہ علی قاری مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کبار کا اس پر اجماع تھا کہ تراویح کی رکعت 20 ہے، اور ائمہ اربع کا بھی اس پر اجماع تھا کہ تراویح کی رکعت 20 ہے۔ امام عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ان کے قول کے مطابق تراویح کی رکعت 20 ہے، جبکہ امام مالک رحمت اللہ علیہ ایک روایت کے مطابق ان کے قول کے مطابق تراویح کی رکعت 36 ہے۔ اور تراویح کی رکعت 36 اس وجہ سے کیونکہ اہل مکہ 4 رکعت تراویح کے بعد جو ترویہ کرتے ہیں نا، جس میں ہم دعا پڑھتے ہیں، 4 رکعت تراویح پڑھنے کے بعد ترویہ کیا جاتا ہے، تو اہل مکہ 4 رکعت تراویح کے بعد ترویہ میں خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے، جبکہ اہل مدینہ 4 رکعت تراویح کے بعد ترویہ میں مزید 4 رکعت نفل پڑھتے تھے۔ اس طرح اصل تراویح کی رکعت تو 20 ہی تھی، لیکن وہ ترویہ میں مزید 4 رکعت نفل پڑھتے تھے، اس طرح کل ملا کر 36 رکعت بن جاتی۔ اس لیے امام مالک نے 36 رکعت تراویح کا قول ارشاد فرمایا۔ اور حضرات محترم 20 رکعت تراویح پر ہماری دلیل یہی ہے کہ سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں بھی 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی، سیدنا عثمان غنی کے دور میں بھی 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی، اور سیدنا علی المرتضی کے دور میں بھی 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی۔ اگرچہ ہماری دلیل 20 رکعت تراویح پر اجماع صحابہ، اجماع تابعین اور اجماع ائمہ اربع ہے، لیکن ایک حدیث شریف ہے جس کی سند میں ضعف پایا جاتا ہے، جو ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن
इस हदीस में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वही अमल साबित है जिस पर सहाबा ने इजमा किया, और सहाबा के इजमा की वजह से उस हदीस की सनद को तकवीयत मिल जाती है। अब मैं ये हदीस मुबारका 3 किताबों से पेश करूंगा। सबसे पहले सुनन कुबरा बहकी जिल्द 4 सफा नंबर 60 पर है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से रवायत है, फरमाते हैं काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली फी शहरी रमदानी फी गैरी जुमाती बी इशरीना रकातन बल वित्र, कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे माह रमजान में, यानी रमजान के अलावा नहीं, माह रमजान में, यानी तरावी का जिक्र हो रहा है। माह रमजान में जुमात के बगैर, फी गैरी जुमात, यानी अपने तौर पर घर में कितनी रकत पढ़ा करते थे? बी इशरीन रकातन, 20 रकत, बल वित्र, 20 रकत और वितर, यानी वितर अलहदा से हैं, और 20 रकत पढ़ा करते। और दूसरे नंबर पर अत-तमहीद, अत-तमहीद में ये अल्फाज मौजूद हैं, सफा नंबर 519 जिल्द नंबर 3। अन इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना युसल्ली फी रमदानी इशरीना रकातन वहादा ऐदन सिवल वित्र। हजरत इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, वो फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में पढ़ा करते थे 20 रकत सवाए वितर के। यहाँ पर जुमात या गैर जुमात का जिक्र नहीं है। तीसरे नंबर पर मुसन्निफ इब्न अबी शैबा, इसकी जिल्द 5 सफा नंबर 225 पर है। अन इब्न अब्बास अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना युसल्ली फी रमदानी इशरीना रकातन बल वित्र, कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे रमजान में 20 रकत और वितर। इस हदीस मुबारका से पता चला, जो कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से रवायत है, जो कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद हैं, यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के फर्द हैं। यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में कितनी रकत पढ़ा करते थे? हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से रवायत है। और इससे ये साबित हुआ कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 रकत नमाज तरावी पढ़ा करते थे, और अहले इस्लाम का इस पर अमल रहा है 20 रकत तरावी का। मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिस पर फैसला करार पाया और तमाम साहिबा, तमाम ताबईन और उनके बाद आने वाले मुसलमानों से मशहूर हुआ, वो 20 रकत तरावी है। और हजरत मोहतरम वहाबियों के शेख इब्न तैमिया ने लिखा कि इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम शाफी और इमाम अहमद बिन हम्बल के मजहब के मुताबिक तरावी की रकत 20 है, जबकि इमाम मालिक के मजहब के मुताबिक तरावी की रकत 36 है। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ सुना इसको याद रखने की और इसे आगे पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए।